میرا دوست میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہوا میرے بھائی کو؟ وہ مجھ سے نظر نہ ملا پا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کرایا اور کہا، ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میں بولا کہ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ میری بہن کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید پہ یا شب برات پہ کبھی کبھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ ایک دن میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن ہنا جب بھی آتی ہے تو اس کے بچے پورے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور خرچہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری امی ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن دے رہی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھی بھر دیتی ہیں۔ اپنی اماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیراتی سینٹر نہیں۔ بیگم کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ میں بہت مشکل سے خرچہ پورا کر رہا تھا اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ہنا ایک دن گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے ٹی وی کے ریموٹ کے بٹن خراب کر دیے۔ میں غصے سے ماں سے کہہ رہا تھا کہ ماں ہنا کو بولو عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ چاول سرف گھی بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو ختم کریں۔ آپ کو پتہ ہے میرا گزارا کتنی مشکل سے ہوتا ہے، اور سب کچھ آپ اٹھا کے بہن کو دے دیتی ہیں۔ میری ماں چپ رہی، لیکن دوسرے کمرے سے میری بہن نے یہ ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 3 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور میرے پاس آئی اور بولی، بھائی مجھے اڈے تک چھوڑاؤ۔ میں نے ایسے ہی جھوٹے منہ کہہ دیا کہ رہ لیتی کچھ اور دن، لیکن وہ مسکرا کر بولی، نہیں بھیا، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ ہم 2 بھائی ہیں، اور جب ہم بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا کہ میں اپنی زمین سے میری بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ بالکل خاموش تھی، کچھ بھی نہ بولی۔ اماں نے کہا، بہن کا بھی حق بنتا ہے، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بہن ہنا کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی میری بہن ہنا کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری بالکل خاموش تھی۔ کچھ عرصہ بعد کورونا آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ میرے بڑے بچے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کو ڈاکٹر کو دکھانے علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے قرض بھی 1 لاکھ لے لیا تھا۔ بھوک بھی سر پر تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنے حالات پر رو رہا تھا کہ اتنے میں میری بہن ہنا گھر آ گئی۔ اس کو دیکھ کر میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میری بیوی میرے پاس آ کر بولی، میری بات سن لو، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ اماں کے پاس وہ بیٹھی رہی، اور پھر 1 گھنٹے بعد بہن میرے پاس آئی اور میری حالت دیکھ کر مجھ سے بولی، بھیا پریشان ہو؟ میں مسکرایا تو نہیں۔ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بڑی بہن ہوں تمہاری، پالا ہے میں نے تم کو، گود میں کھیلتے رہے ہو تم میری، اب دیکھو مجھ سے بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی اور اپنے پاس سے سونے کی چوڑیاں نکالی، میرے ہاتھ میں رکھی اور آہستہ سے بولی، پاگل ہو تم، ایویں ہی پریشان ہوتا ہے۔ تیرا بنوئی شہر گیا ہوا تھا، بچے ٹیوشن تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے اپنے پیارے بھائی سے مل لاؤں۔ یہ چوڑیاں بیچ کر اپنا خرچہ پورا کر، اپنے بیٹے کا علاج کروا، اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا۔ داڑھی بڑھا رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی تم نے۔ میں خاموش تھا، اپنی بہن ہنا کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا چوڑیوں کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ پھر بہن نے میرے ماتھے پر بوسہ کیا اور 1500 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی کافی عرصے کی جمع پونجی تھی۔ پھر میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو چکن لا دینا، اور دیکھ ایویں پریشان نہ ہوا کر، تیرے بہنوئی کو تنخواہ ملے گی تو پھر آؤں گی۔ پھر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور بولی، دیکھ تیرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، اب بازار جاؤ، داڑھی کو ٹھیک کروا کر آؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی تو اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی ہے وہیں دوپٹہ اوڑھ کر آتی ہے۔ بس بہن کی اس محبت میں مر گیا ہوں۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں۔
اپنی بہنوں کو پل میں بیگانہ کر دیتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کی تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ وہ چوڑیاں ہاتھ میں پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بیٹیاں اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں نہ جانے گھر میں کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں بھائیوں۔ اب لوگوں سے ایک التجا ہے، کچھ لمحے اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کرو، ان کے حالات سے آگاہ رہا کرو۔ بھائی بہنوں کے مان ہوتے ہیں، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ یہ تحریر لکھتے لکھتے خدا کی قسم میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔